بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اذ انتم سے اب بدر کی جنگ کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بدر کی جنگ کا نقشہ کیا تھا؟ 3 افواج تھی، 3 افواج، 2 بڑی فوجیں اور ایک وہ قافلہ سفیانی تھا۔ تو ایک فوج نبی کریم علیہ السلام کی اور ایک فوج ابو جہل کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اور مجاہدین یہ کس مقام پہ تھے اور مشرکین کس مقام پہ تھے، اور قافلہ سفیانی یہ کس مقام پہ تھا؟ تو یہاں اس کو بیان کیا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تھے تم کنارہ قریبی کے۔ یہاں دنیا دونوں سے ہے اور قریبی سے مراد مدینہ منورہ کی طرف جب بدر میں پہنچے تو وہاں بدر کے اندر جو مدینہ کی سائڈ تھی تو وہ ہے عدوۃ الدنیا۔ تو لشکر اسلام اور مجاہدین اسلام وہ مدینہ والی طرف تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ یعنی مشرکین بالعدوۃ القصویٰ وہ بعیدی کنارے پہ تھے، اور بعیدی پرلے کنارے سے مراد ہے جو مدینہ کی مخالف سمت تھی۔ تو مدینہ کی سائڈ پہ مجاہدین کا لشکر تھا، اور پرلی طرف اس کے مقابل وہ مشرکین کا لشکر تھا۔ وَالرَّكْبُ، اور قافلہ، یہ راکب کی جمع ہے، اور قافلہ سفیانی اسفل منکم، وہ نیچے تھا تمہارے، یعنی وہ ساحل سمندر کی جانب تھے۔ ساحل سمندر تمہارے نیچے، یعنی مجاہدین کے نیچے والی سائڈ وہ ساحل سمندر بنتا ہے۔ اور اس آیت کو مقام بدر میں جا کے پڑھنے سے بہت لطف ہے کہ پورا نقشہ ان چند کلمات میں قرآن نے محفوظ کیا۔ وَلَوْ تَبَعَتْتُمْ، اگر ایک دوسرے کو وعدہ دیتے تم، لَاخْتَلَفْتُمْ، تو البتہ اختلاف کرتے، فِي الْمِیعاد، وعدے میں۔ اگر ایک دوسرے کو وعدہ دیتے تو اختلاف کرتے تم اس وعدہ میں، یا وہ نہ آتے یا تم نہ پہنچتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اچانک مڈ بھیڑ ہوئی اور اچانک ہی یہ جنگ مسلط کی گئی اور اس جنگ کا میدان بنایا گیا۔ اگر پہلے سے تاریخ معین ہوتی تو اس میں احتمال تھا کہ لَاخْتَلَفْتُمْ، اختلاف کرتے تم، کیا مطلب کہ اپنے میعاد مقرر تک ممکن ہے وہ نہ پہنچتے، ممکن ہے آپ نہ پہنچتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے تم دونوں کو اچانک اکٹھا کیا۔ مقصد یہ ہے کہ جنگ بدر اللہ کی غیبی نصرت کا مظہر تھی، اور یہ جنگ اچانک ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا نتیجہ تھا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن سے پہلے بعد ایک عبارت نکالیں، لیکن اللہ نے جمع کیا تمہیں بغیر کسی معین پیشگی میعاد کے۔ ہاں کیا لکھ لو بے شک، لیکن اللہ نے جمع کیا تمہیں بغیر کسی پیشگی میعاد کے۔ چھوٹی سی عبارت لکھی ہے، جمعکم بغیر میعاد، جلالین کا حوالہ ہے، جمعکم بغیر میعاد لیقضی اللہ، اب عبارت لگ جائے گی، اللہ نے جمع کیا تمہیں بغیر معین میعاد کے،
حکمت جمع بغیر میعاد لے یقضی اللہ تاکہ فیصلہ کر دے اللہ امرن امر کا، وہ امر کیا تھا؟ امرن من اعزاز دین ہی و اعلاء کلمت ہی۔ امرن سے مراد دین کا اعزاز اور توحید کی بلندی، دین کا غلبہ اور توحید کی بلندی۔ امرن کانا مفعولا، جو تھا کیا ہوا اللہ کی تقدیر میں، تو کانا مفعولا جو طے شدہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں طے شدہ تھا، اس امر کو اللہ پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں اچانک اکٹھا کر دیا۔ اور اچانک یہ جنگ ہوئی، لیکزی اللہ، لے یحلے کا، یہ حکمت ہے لے یکزی کی، لے یکزی کی حکمت کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ اس کا فیصلے کا مقصد یہ تھا کہ اب اگر کوئی کافر رہے تو اتمام حجت کے بعد رہے، اور جو مومن رہے تو دلیل دیکھ کے مومن بنے، جو ایمان لائے تو حجت پہ ایمان لائے، اور جو کافر رہے تو اتمام حجت کے بعد کافر رہے۔ یہ تھا لیکزی اللہ، اس کی حکمت۔ تو آپ کے پاس لکھا ہے، آپ بول نہیں رہے، لے یحلے کا، کیا لکھا ہے؟ حکمت لے یکزیا، اور لے یحلے کا پر لکھا ہے لے یکفورا۔ یہاں ہلاکت کے دو معنی ہیں، ایک یہاں ہلاکت کفر مراد ہے، ہلاکت معنوی، اور حیات سے حیات ایمانی مراد ہے، ایمانی حیات۔ اب لے یکزیا، اللہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ لے یحلے کا، تاکہ ہلاک ہو، لے یحلے کا، تاکہ ہلاک ہو، کافر رہے، کافر بنے، ہاں، من ہلاکا، جو کفر کرے، جو کافر بنے، ام بینتن بے قیام الحجت علیہ، حجت کے پورا ہونے کے بعد، ویحیا، اور زندہ رہے، من حیا، جو زندہ رہے، یعنی ایمان لائے، جو ایمان لائے، ام بینتن، بعد بینتن، بعد ظہور حجت کے اور بعد ظہور دلیل کے۔ تو ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو مرے، یحلے کا، من ہلاکا، تو جو مرے دلیل دیکھ کر، اور جو زندہ رہے دلیل دیکھ کر۔ جو مرے تو وہ بھی حجت دیکھ لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، یہ حجت دیکھ کے مرے، اور زندہ رہے تب بھی حق کی واضح حجت اور دلیل دیکھنے کے بعد زندہ رہے۔ یہ معنی ہے من حیا ام بینۃ بإن اللہ، اور بے شک اللہ لسمیع علیم، البتہ سننے والا ہے، اور سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، لدعائکم بتضرعکم باستغاثتکم، اور اشارہ بھی کر دیا کہ وہ بینہ کس پہ قائم ہوئی، بینہ کس مسئلے پہ قائم ہوئی، بینہ اسی پہ قائم ہوئی کہ بغیر اسباب کے سننے والا بھی اللہ ہے اور جاننے والا بھی اللہ ہے۔ اس دعوے پہ بینہ قائم ہو گئی بدر میں۔ بدر یوم الفرقان مسئلہ کھل گیا کہ او مشرکو، جن کو تم پکارتے ہو وہ نہیں سنتے، اگر وہ سنتے ہوتے تو تمہاری مدد کرتے، جن کو تم پکار رہے ہو
اور کرنیاں بھرنیاں والا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری پکاریں نہیں سن سکتے، اگر وہ سن سکتے ہوتے تو آج تمہاری مدد ضرور کرتے۔ اب مدد کس کی ہوئی ہے؟ جن کا دعویٰ ہے کہ سمیع وہ ہے، سمیع ایک ہے۔ جب مدد ان کی ہوئی تو پتہ چل گیا لا سمیع الا ہو، لا سمیع یہ ہے بینہ، واضح ہو گئی یہ بینہ کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور مشرکو تمہارا عقیدہ باطل ثابت ہو گیا، لا یسمعوا دعاکم، وہ سنتے نہیں ہیں، تم کہتے ہو سنتے ہیں۔ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، کہاں گئے تمہارے سفارشی؟ تمہارے سارے اکابر اکھاڑے میں اور سارے بڑے بڑے کھڑپین ان سب کا بوٹیاں بن گئی، تو کہاں گیا بابا حبل؟ کہاں گیا لات منات عزا؟ کہاں گئے کرنیاں بھرنیاں والے؟ وہ ان کا بڑا چودھری بھی الٹا ہو گیا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سب کا رگڑا نکل گیا، تو کدھر گئے وہ کرنیاں بھرنیاں والے؟ اللہ فرماتے ہیں پتہ چل گیا یوم الفرقان کو کہ محمد کا دعویٰ بھی حق ہے، محمد کی دعوت بھی حق ہے، اور اس کے مقابل جو دعویٰ ہے وہ سب باطل ہے، اور بینہ واضح ہو گئی اس بات پر کہ ان اللہ لسمیع علیم، کہ سننے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی۔ ان اللہ لسمیع لدعائکم وتضرعکم واستغاثتکم بہ، بے شک اللہ ہی سننے والا ہے تمہاری دعاؤں کا۔ تستغیثون، اللہ سننے والا ہے، بابے نہیں سنتے، اللہ تمہاری زاریوں کو سننے والا ہے۔ باستغاثتکم، اور تمہارے استغاثہ کو، کون سا استغاثہ؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لسمیع علیم، البتہ سننے والا، جاننے والا ہے،